ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس حسن اخلاق کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اس میں امانت اور پاس عہد، اپنے وعدے کو پورا کرنا اور دینا۔ صرف دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو فراخی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، اللہ کی امانت سمجھ کے دوسروں پر کو دینا اور دوسروں پر خرچ کرنا۔ پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ دینا صرف مال کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس دینے کی حدود تو بڑی وسیع ہیں، اور بندوں کی کسی طرح بھی مدد کرنا، سواری پر سوار کرا دینا، سامان اٹھا کر رکھ دینا، ڈول میں پانی ڈال دینا، اچھی بات کہنا، یہاں تک کہ اپنے سے کوئی ضرر نقصان پہنچانے سے بچانا، یہ سب بھی صدقے کی تعریف میں آتا ہے۔ سخاوت کا ایک پہلو اور ہے، اور وہ ہے معاف کر دینا۔ بظاہر معاف کر دینے کا کوئی تعلق مال دینے سے نہیں ہے، لیکن جو دل کی کشادگی اور دل کی فراخی اور سخاوت ہم کو اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو دیں، وہی فیاضی اور فراخی اور سخاوت اس مقام پر بھی پہنچاتی ہے کہ کسی سے اگر قصور سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، کسی کو آدمی قرض دے، تو اس میں وہ معافی اور سہولت اور آسانی کی روش اختیار کرے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ مختلف احادیث کے اندر، تقریباً حدیث کی ساری ہی کتابوں میں اور بے شمار روایات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو روایت کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بشرارکم، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں برے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ چاہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ان شرارکم الذی ینزل وحدہ ویجلد عبدہ ویمنع رفدہ، فرمایا کہ تم میں برے وہ لوگ ہیں کہ جو خدمت کریں تو صرف اپنی کریں، اور جو ان کا خادم اور غلام ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں، اور جو کچھ وہ دے سکتے ہیں اس کو روک کر رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا افلا انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا کون ہے، اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور اگر آپ چاہیں اے اللہ کے رسول۔ قال من یبغض الناس ویبغضونہ، فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کو بھی ناپسند کرے اور لوگ بھی اس کو ناپسند کریں، جس کو لوگوں سے کراہیت آئے، لوگوں کو اس سے کراہیت آئے، جو لوگوں سے دشمنی رکھیں ان کو اپنا دشمن سمجھے، اور لوگ بھی اس کو دشمن سمجھیں، اس سے دشمنی رکھیں۔ قال افلا انبئکم بشر من ذالک، پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں اور نہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا آدمی کون ہے، اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں اے اللہ کے رسول تو ضرور بتائیے۔
قال الذین لا یقیلون اسرة ولا یقبلون معذرة ولا یغتفرون ذنبا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کسی کوتاہی سے درگزر نہیں کرتے، کسی دوسرے کی خطا سے درگزر نہیں کرتے، کوئی معذرت قبول نہیں کرتے، کوئی عذر کرے اپنی غلطی کا کوئی تو اس کو قبول نہیں کرتے، اور کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، اس پر پردہ نہیں ڈالتے۔ قال افلا انبئکم بشر من ذلک، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا کون آدمی ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ، فرمایا وہ آدمی جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ تو یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے، لیکن مضمون اس کا ایک ہی ہے، اور وہ مضمون وہی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرے، خود غرض نہ ہو، اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے جیے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو وہ روکنے کے بجائے، جمع کرنے کے بجائے، گن گن کر رکھنے کے بجائے، سینچ سینچ کے رکھنے کے بجائے اس کو اللہ کی راہ میں لٹائے اور اس کی راہ میں دے، مال بھی دے، سلوک بھی اچھا کرے اور قصور بھی معاف کرے۔ تو بات آپ نے یہاں سے شروع کی کہ برے لوگ کون ہیں، اور برے لوگوں کے سلسلے میں آپ نے سب سے پہلی بات کی کہ ینزل وحدہ، یعنی لفظی ترجمہ جو سے اترتا ہے تو اکیلا اترتا ہے، لیکن اترنا مہمان ہونا بھی ہوتا ہے، پھر میزبانی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ عربی کا محاورہ ہے کہ لا تنزلوا بنا، کہ آپ ہمارے مہمان نہیں ہوں گے، ہمارے پاس نہیں ٹھہریں گے، ہمارے پاس نہیں اتریں گے آپ۔ کسی کے پاس اترنا یہ اس کا مہمان بننا ہے، تو اترتا ہے تو اکیلا اترتا ہے، اس کا اپنا مال، اس کا اپنا کھانا، اس کا اپنا پینا، اس کی اپنی توجہ سب اپنی ہی خدمت کے لیے ہوتی ہے، خود ہی اپنا مہمان بنا رہتا ہے، اور سارا وقت اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ میں خود کیا کھا لوں یا اپنے بیوی بچوں کو کھلا لوں، خود کیا کر لوں، کہاں سے کما لوں، تو وحدہ، بس اکیلی اپنی ذات جو ہے وہی اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جن سے اس کا تعلق خدمت کا ہے، جو اس کے خادم ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں عبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو غلام کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور جب غلامی کا رواج نہیں رہا تو وہ خادم کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور خادمین میں وہ بھی آئیں گے جو نوکر ہوں گے، وہ بھی آئیں گے جو دفتر میں ملازمت کرتے ہوں گے، وہ بھی آئیں گے جو کارخانوں میں کام کرتے ہوں گے، وہ بھی آئیں گے جو زیر دست ہوں گے۔ ان سب کے بارے میں یجلدو، اور یجلدو کے معنی یہ ہیں کہ جو ان کی سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر درستگی سے سزا بھی دیتے ہیں، تو جن سے تعلق ہے اور جو زیر دست ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ جو ہے وہ سختی کا، درستگی کا، مارنے کا، یہ برتاؤ ہو کہ جو وہ کرتے ہیں۔ معاملہ ان کا برا ہے، اور گالی دینا، برا بھلا کہنا، پھٹکار دینا، ڈانٹ دینا، یہ سارا ان کا سلوک جو ہے وہ اپنے خادموں کے ساتھ ہے۔ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اور اپنی عطا کو، اپنے دینے کو روک کے رکھتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں وہ سخاوت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ دوسروں کا حصہ ادا نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیے حدیث تو ایک خاص ترتیب سے چلتی ہے، بنیادیں تو یہی ہیں، خود غرضی، دوسروں کے ساتھ برا سلوک، ان کو حقیر سمجھنا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو روک کے رکھنا۔ لیکن ان بنیادیں جب پڑ جائیں تو پھر برائیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور جو برائیاں بڑھتی جاتی ہیں تو آدمی اور برا ہوتا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا، اور آپ کی تعلیم کا انداز اس حدیث سے واضح ہے کہ سوال کرنا، جواب لینا، لوگوں کو متوجہ کرنا، چھوٹی بات کرنا، مختصر بات کرنا، اس بات کو دل میں اتار دینا، ایسے انداز میں کہنا کہ آدمی اس کو سمجھ بھی جائے اور متاثر بھی ہو جائے، اس پر عمل کے لیے آمادہ بھی ہو۔ فرمایا افلا انبئکم بشر من ذلک، یعنی یہ آدمی جو ہے اس سے بھی برا آدمی بن سکتا ہے۔ وہ برا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے حضور۔ فرمایا کہ جو لوگوں سے کراہیت کرتا ہے، ان کو برا سمجھتا ہے، اور لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ جب آدمی لوگوں کی
کا احترام نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے، تو لوگ بھی پھر اس سے محبت نہیں کرتے۔ جب لوگوں سے وہ دشمنی رکھے تو لوگ بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ دشمنی آدمی اپنے قریب والوں سے رکھے، اپنے گھر والوں سے رکھے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے رکھے، اپنے محلے والوں سے رکھے، لیکن یہ یبغض الناس و یبغضونہ، وہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، کراہیت رکھتا ہے، اور لوگ اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جو آدمی خود غرض ہوگا، اپنی آپ کو روک کے رکھے گا، جو لوگ بھی اس کے زیر دست آ جائیں، اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، ان کے ساتھ وہ برا برتاؤ کرے گا، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے محبت تو نہیں کریں گے، اس سے دشمنی رکھیں گے، اور وہ بھی لوگوں سے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جب آدمی یہاں پہنچ جائے تو پھر فرمایا اس سے بھی برے لوگ کون ہوں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی خطا ہو جائے کسی سے، کوئی بات کہہ دے جو آپ کو معاف بھی کرنے لگے، اور اپنے غصے کو پینے پر بھی ان کو قابو حاصل ہو گیا۔ تو یہ ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اکثر احادیث میں ان کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں صفات کو، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک لوگوں کو معاف کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، جو مسلم کی حدیث ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے کسی کا مال کم ہوتا ہو۔ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے نا کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہے گا، کیا بچے گا۔ تو ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آج تک ایسا نہیں ہوا کسی نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہو، اللہ نے اس کے مال کو کم کر دیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوا کسی نے کسی کو معاف کیا ہو اور اس کی عزت میں کمی آئی، بلکہ اللہ نے اس کی عزت کو بڑھایا۔ تو معاف کرنے میں تو ناک اور آن کا سوال آ جاتا ہے نا، کہ عزت کا حرف آنے لگتا ہے۔ اگر میں نے بدلہ نہیں دیا اور یہ کہہ گیا اور کر گیا میرے خلاف اور میں نے بدلہ نہیں دیا، تو میری تو ناک کٹ جائے گی، میری آن پر حرف آ جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مال دینے سے، اللہ نے کوئی صدقہ دینے سے مال میں کمی کی ہو، یا کسی کو معاف کر دینے سے اللہ نے کسی کی عزت میں کمی کی، بلکہ وہ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ مال دو، مال میں اضافہ ہوگا، اور معاف کرو، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور تواضع اختیار کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پست رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات پر بلند فرماتا ہے۔ جو معاف کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کے مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ تینوں باتیں بھی صحیح مسلم کی ایک ہی حدیث میں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا اور بندوں کو معاف کرنا، یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ معافی کی بنیاد جہاں دل کی فراخی ہے اور دل کی وسعت ہے، وہاں پر اللہ کی مغفرت کی توقع بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ کی مغفرت کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کی مغفرت کی طلب، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش، اس کو اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانے اور معاف کر دینے سے کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا، اور دوسری آیت میں سے کھول کے بیان فرما دیا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگ معاف کریں، درگزر کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے؟ تم تو دن میں 1000 گناہ کرتے ہو، صبح سے شام تک اتنی ناشکریاں کرتے ہو، اتنی ناقدریاں کرتے ہو، اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ سے توقع رکھتے ہو کہ معاف کر دے گا۔ اور انسان اگر ایک بات کہہ دے جو ناگوار گزرے، ایک کام کر دے جو مزاج پر کو پسند نہ آئے، تو پھر آدمی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو جو اللہ کے آگے عاجز ہے، اللہ کے آگے گناہ گار ہے، اللہ کے آگے فقیر ہے، اللہ کے آگے اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے، وہ ان بندوں کو کیسے دھتکار سکتا ہے کہ جو اس سے معافی کے خواستگار ہوں۔ تو اللہ تحبون یعنی اللہ کی مغفرت۔ پھر آخرت کے درجات کا ذکر ہے، بے شمار احادیث ہیں جو تقریباً سارے محدثین نے بے شمار صحابہ سے روایت کی ہیں، جن سب میں یہ مضمون ہے کہ جو تم کو نہ دے، محروم کرے، اس کو دو، اور جو تمہیں کاٹے اس کے ساتھ جڑو، اور جو تم کے ساتھ تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ اور مختلف احادیث میں ان 3 صفات کے ساتھ
بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک جگہ ہے کہ یہ اخلاق میں سب سے زیادہ شریف اخلاق، اکرم الاخلاق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہیں. پھر فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں درجات بھی بلند کرتا ہے، مغفرت بھی دیتا ہے، اور آخرت کے بے شمار اجر ہیں جو انہی صفات کے ساتھ وابستہ ہیں. پھر دنیا کے اندر جو زندگی تھوڑی بہت ہے یہ محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور دل کے سکون کے ساتھ گزرے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے لیے وقف کر دے اور معافی کی روش اختیار کرے. فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے کہ برائی کے جواب میں برائی کر دو، بلکہ برائی کے مقابلے میں تو بھلائی کرو. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب کوئی اگر گالی بھی دے دے، برا بھی کہہ دے، تو اس کا جواب بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہ جن سے تمہاری دشمنی ہے وہ بھی تمہارے گہرے جانی دوست بن جائیں گے. حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ صبر تو یہ ہے کہ کوئی اگر زیادتی کرے تو آدمی اس کے اوپر صبر اختیار کرے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کے معنوں کے اندر. دوسری بات یہ ہے کوئی تکلیف پہنچائے تو آدمی اس کو معاف کر دے، اور اس کے اوپر دراصل یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ زندگی کے اندر امن اور سکون اور چین دے گا، اور دشمنوں کے بھی دل نرم کر دے گا، ان کو بھی دوست بنا دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو آپ کے سارے دشمن جنہوں نے برسوں دشمنی کی، آپ کی جان کے در پہ ہوئے، آپ کو اپنے گھر سے نکالا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھر مارے، آپ کے دانت شہید کیے، وہ سب آ کر جو آپ کے غلام بن گئے وہ آپ کی اسی روش کی وجہ سے تھے کہ آپ نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، غلطی کرنے والوں کو آپ نے ہمیشہ معاف کر دیا. مشہور واقعہ ہے کہ آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف آپ گئے تھے نبوت کے 11ویں سال میں، جبکہ مکے کے سارے سہارے ختم ہو چکے تھے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو چکی تھیں، مکے میں کوئی بات اب سننے کو تیار نہیں تھا. مکے کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے، جو مخالفت پر تھے جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے تھے. تو آپ طائف گئے کہ شاید وہاں ایک نئی سرزمین ہے، کوئی دعوت کو قبول کر لے، آپ کو وہاں ٹھکانہ ملے، وہاں سے آپ دعوت پہ کام کر سکیں. طائف کے تینوں سرداروں نے آپ کو انتہائی حقارت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ ٹھکرا دیا، برا بھلا بھی کہا اور مذاق بھی اڑایا، اور ٹھکرا کر اپنے واپس کر دیا. اس کے بعد آپ کے پیچھے بازاری لونڈے لگا دیے جنہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیے، اور آپ کے پورے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ خون جا کر اپنی چپل میں جوتے کے اندر جم گیا. پھر ایک عیسائی غلام نے آپ کو باغ میں پناہ دی، آپ کے زخم دھوئے، آپ کو پھل انگور پیش کیے. اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک ابر کا سایہ آیا، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ آج کے ساتھ سلوک ہوا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے، اور اس نے آپ کے لیے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور آپ جو حکم دیں گے وہ آپ کی تعمیل کرے گا. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے وہ دیکھا ہے لوگوں نے، اور اگر آپ کہیں تو میں طائف کی وادی کو، یہ ایک وادی ہے نیچے، اس کے دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، میں اس وادی کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. اب بتائیے اتنی بڑی قوت کس کے پاس؟ کوئی ایٹم بم اور بڑے توپ بندوقیں تو نہیں تھیں، لیکن فرشتہ آپ کے حکم کا منتظر تھا. جنہوں نے پتھر مارے، خون بہایا، گالیاں دیں، دھتکارا، دعوت کو قبول نہیں کیا، کہ آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں اس پوری بستی کو پیس ڈالوں. آپ نے کہا نہیں، ان کی اولاد میں سے شاید ایسے لوگ پیدا ہوں جو میری بات کو قبول کریں. یہ معافی کی روش تھی جس سے کہ لوگ، پھر طائف کے لوگ بھی ایک وقت آیا کہ ایمان لے آئے، پورا عرب جو ہے آپ کا سرنگوں ہو گیا. پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان معاملات میں جہاں پر کہ ہم معافی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی آپ نے معافی کی روش اختیار کی. جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد کفار قریش نے اس کی خلاف ورزی کی
تو آپ نے خاموشی کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ اس کو بالکل راز رکھا جائے، ہم اچانک جائیں گے مکے پر قبضہ کریں گے تاکہ خون نہ بہے، مکے جیسی پرامن دارالحرم کو پر قبضہ کرنے میں کوئی خون کا قطرہ نہ بہانا پڑے۔ یہ آپ کا منصوبہ تھا، اور آپ نے خاموشی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک صحابی تھے حاطب، حضرت حاطب رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک پرچے پر یہ لکھ کر کہ حضور مکے پر حملہ کرنے والے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اور تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، ایک عورت کو دیا کہ اس کو مکے لے جا کر میرے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی کہ یہ عورت جا رہی ہے۔ آپ نے 2 اصحاب کو بھیجا، حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو، انہوں نے جا کر راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر انہوں نے کوئی دھمکیاں دی، تو اس نے اپنے پرچہ نکال کے دے دیا، پرچہ لے کر آئے۔ اب سارے بارگاہ نبی میں مقدمہ پیش ہوا۔ آپ غور کریں، جنگ کی حالت ہے اور دشمن کو کسی راز کا بھیج دینا، یہ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے جس پر کہ آدمی فوراً موت کی سزا ہو سکتی ہے، بڑی غداری کی سزا تھی۔ حضور نے جمع کیا، پوچھا کیا برتاؤ کیا جائے؟ حاطب تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا ضعیف بے سہارا آدمی ہوں، باقی جتنے لوگ ہیں مکے میں ان سب کے رشتہ دار ہیں جو بڑے بااثر ہیں، اور وہ ان کے تحفظ کا سامان کر لیں گے۔ میں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اور آپ کی فتح میں تو اب کوئی شک نہیں ہے، میرے کسی اس سے فتح میں تو آپ کی کسر نہیں آئے گی، لیکن میرے جو ضعیف کمزور رشتہ دار ہیں وہ اپنی جان بچا لیں گے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا سزا دی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے آدمی کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے، کسی گردن مار دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدر میں یہ شریک تھے، اور بدر کے مارکے میں جو لوگ شریک تھے تو میں ان کے گناہ، ان میں غلطی کو اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ روش تھی، یعنی ایسے بھی معاملات کے اندر جن میں عدل کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، کسی بھی قانون کے لحاظ سے سزا لازم آتی تھی۔ اور پھر یہ کہ جو دوسرے معاملات تھے ان میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ تکلیف دیتے تھے، تانے دیتے تھے، دشمن منافق آتے تھے، یہودی آتے تھے، تنگ کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، سختی سے کسی کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ایک یہودی نے آ کر کوئی برا بھلا کہا، انہوں نے جواب میں کوئی درستگی سے جواب دیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی ہی پر ساری بھلائی جو ہے موقوف ہے۔ نرم رویہ اختیار کرو، سختی مت اختیار کرو۔ جو آپ کی خدمت کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں 9 سال میں نے خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہا کسی بات کے اوپر، اور یہ نہیں کہا کہ کیوں یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ 9 سال کے عرصے میں کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں کی۔ تو معافی جو ہے، درگزر جو ہے، اس کے بے شمار پہلو ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پہلو نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے، ملازمین کے ساتھ بھی ہے، محلے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات ایسی کہہ دے جو ناگوار ہو، کوئی کام ایسا کر دے جو ناگوار ہو، تو اس کو معاف کر دینا یہ فیاضی و سخاوت۔ جس طرح مال دینا فیاضی و سخاوت ہے، اس طرح معاف کر دینا بھی فیاضی و سخاوت ہے۔ اسی کا ایک پہلو قرض دینے کا مسئلہ بھی ہے۔ قرض مانگنے والے بھی ہمارے یہاں ہیں، ضرورت مند بھی آتے ہیں، اور آپ بھی قرض دیتے ہوں گے، ہم لوگ بھی جو قرض ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اگر تم چھوڑ سکتے ہو تو قرض کو معاف کر دو، اور ورنہ مہلت دو۔ اور احادیث میں تو اس کی اتنی تاکید ہے، اتنی بے شمار احادیث ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آدمی نے کوئی بھلائی نہیں کی۔ جب وہ مر گیا تو اس سے پوچھا گیا تم نے کوئی کچھ عمل کما کے لائے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جن کو میں قرض دیا کرتا تھا تو میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا، جو بھی خادم تھے، نوکر تھے، جو قرض وصول کرتے تھے، کہ جس کے پاس ہے اس کو مہلت دو، اور جتنا وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے اتنا لے لو، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو یا تو معاف کر دو یا اس کو اور جتنی مہلت تو مانگتا ہے مہلت دے دو۔ تو یہ کس لیے کیا؟ صرف اس امید میں کہ جس طرح میں اپنے قرض داروں کو
چھوٹ دیتا ہوں اور معاف کرتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں، اس طرح تو بھی مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ پھر ہم تو زیادہ اس کے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم تو زیادہ اس کے وہ ہیں حقدار ہیں، یہ ہماری شان کے مطابق ہے کہ ہم بھی اپنے گناہگاروں کو، قرضداروں کو معاف کر دیں۔ یہ بھی معافی کا ایک پہلو ہے کہ جو احادیث کے اندر واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ آدمی ہر صورت میں معاف کرے، یہ انسانی فطرت کے، انسانی معاشرے کے، انسانی تعلقات کے سے متضاد بات ہوتی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، قرآن نے کہا کہ ہاں برائی کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن اسی کے برابر بدلہ، اور برابر بدلے کی شرط ایسی ہے کہ آدمی جتنا سوچے وہ خیال نہیں کر سکتا کہ برابر بدلہ آخر کیا ہوگا۔ مال میں تو آدمی تول کے دیکھ سکتا ہے کہ برابر بدلہ کتنا ہے، اس نے میرے 100 روپے لیے، میں بھی اس کے 100 روپے اس سے لے لوں گا، لیکن کسی نے مارا تو کتنی چوٹ لگی، اور کسی نے گالی دی تو کتنی ذلت کی، اور آپ نے اس کے جواب میں گالی دی تو اس کی کتنی ذلت کی، اس کا تو کوئی وزن دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میرے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، کام کرنے والے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور برا بھلا بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، اور میں بھی اس کے بدلے میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں، کبھی گالی دے لیتا ہوں، کبھی مار لیتا ہوں، میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، جو کچھ کیا انہوں نے کیا اس کا حساب وہ دیں گے، اور جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب تم دو گے۔ اگر یہ دونوں برابر برابر ہوئے تو تم چھوٹ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے جو کچھ برائی ان کے ساتھ کی وہ زیادہ ہوئی تو پھر تمہیں اس کا جب اس کے بدلے میں اس کا بدلہ قیامت کے روز دینا پڑے گا۔ تو وہ تو رونے پیٹنے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے، کہنے پھر تو میں تباہ ہو گیا، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ میں نے زیادہ کر دیا یا انہوں نے زیادہ کیا؟ اس کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ حضور اب اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو آزاد کر دوں، اس لیے کہ میں تو نہیں نباہ کر سکتا، میں کس طرح یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے کتنا کیا، انہوں نے کتنا کیا، اور میں اللہ کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میں نے زیادتی کر لی۔ تو معافی کی روش جو ہے، بدلہ لینے کی اجازت ضرور ہے لیکن یہی اس کے ساتھ حکم۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہنے کے بعد کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی کے بالکل برابر ہو سکتا ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، تعلقات کو درست کر لے، اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ اور معافی کا بدلہ لینے کا تو کوئی اجر نہیں ہے لیکن معافی کا تو بہت بڑا اجر ہے، جس کو آپ دیکھیں گے۔ ابھی میں آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا حدیث سے کہ کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں اس کا معاف کر دینے کا۔ پھر عذر قبول کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہا گیا کوئی تمہارا بھائی اگر کوئی اپنا عذر پیش کرے کہ مجھ سے یہ غلطی اس لیے ہو گئی، بات اس لیے منہ سے نکل گئی، میں نے یہ برتاؤ اس لیے کر لیا، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو محقاً اور مبطلاً، یعنی وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، تو اس کو قبول کر لو۔ اپنے بھائی کے عذر کو قبول نہ کرنے کی سزا ایک تو یہ ہے کہ جو ناجائز مال کسی کا قبضہ کرے، ناجائز ٹیکس لے، اس کے برابر ہے، اور بہت ساری احادیث میں اور اس کے بھی سزائیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی کا عذر قبول نہ کرے۔ کسی سے خفا ہو کے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو ترک کرنا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے کہ یہ سلام کرے تو ادھر منہ پھیر لے، وہ سلام کر لے تو ادھر منہ پھیر لے۔ اور فرمایا کہ پیر و جمعرات کو سب کے اعمال خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کرتا ان کے سارے اعمال بخش دیتا ہے، لیکن جو آدمی دوسرے آدمی سے ناراض ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو فرماتا ہے کہ اس کو 2 دن کی مہلت دو ابھی، اگر یہ 2 دن میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، معاف کر دے، اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا یہ مقابل معافی نہیں ہے۔ تو یہ تعلقات کے ترک جو ہو جاتا ہے، بول چال نہیں ہو رہی، بائیکاٹ ہو رہا ہے، مہینوں گزر گئے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں جو حدیث میں تعلیم دی گئی ہے، کوئی گنجائش اس کی نہیں نکلتی۔ معاف کر دینے کے بارے میں جو میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بتایا ہے کہ اس کا اصل اجر و بدلہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے اچانک آپ مسکرائے، اور مسکرائے اتنا کہ آپ کے سامنے کے دانت جو ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ حضور کبھی آواز لگا کے قہقہا لگا کے کبھی نہیں ہنسے، لیکن یہ آپ کی مسرت کی ہنسی کی انتہا یہ تھی کہ آپ اس طرح ہنستے تھے کہ دانت صاف دکھائی دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں اور باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، کس چیز نے آپ کو خوش کیا، آپ مسکرائے، آپ ہنسے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کے حضور میں اپنا مقدمہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، زانو سے زانو لگائے ہوئے، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی نے کہا کہ اے رب، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور اس کا بدلے مجھے یہاں دلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی سے میں تمہیں کیا دلاؤں، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے کہ جو میں نیکیاں لے کر تم کو دے دوں، وہاں تو وہی سکہ چلے گا نا نیکی کا، تو بدلہ میں کیسے دلاؤں؟ تو اس نے کہا کہ پھر میرے جو گناہ ہیں آپ لے کر اس کے اوپر ڈال دیجیے۔ یہ کہنے کے بعد حضور کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا بڑا عجیب دن ہوگا کہ جہاں آدمی کے لیے یہ بات بھی غنیمت ہوگی کہ اس کا جو بوجھ، وہ گناہوں کا بوجھ کما کے لایا ہے پیٹھ کے اوپر، اس میں سے کچھ کمی ہو جائے۔ چنانچہ وہ آدمی کہے گا جو مدعی ہوگا کہ پھر اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں دینے کے لیے تو آپ میرے کچھ گناہ لے کے اس کے حوالے کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم ذرا نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھو۔ وہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے گا کہ بڑا ہی عمدہ ایک جگہ ہے، اور اس کے اندر سونے کے مکانات ہیں اور موتیوں سے سجے ہوئے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ کہے گا یہ کس کا ہے؟ یہ کسی نبی کا ہے، کسی صدیق کا ہے، کسی شہید کا ہے۔ اتنی اعلیٰ مقام ہوگا کہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اتنا اعلیٰ درجہ تو کسی نبی کو مل سکتا ہے، کسی صدیق کو مل سکتا ہے، کسی شہید کو مل سکتا ہے، کس کا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے، جس کے پاس اس کی قیمت ہو اس کو یہ مل سکتا ہے۔ اس نے کہا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کس کے پاس اتنا ہے دولت ہے کہ اس کی قیمت دے؟ کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کیا رکھا ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ آپ نے کہا تو اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے پھر اس کو معاف کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہاں جو آدمی معاف کرے گا، اس روش پہ چلے گا، قیامت میں اس کے لیے بخشش بھی ہے، درجات بھی ہیں، اور یہ بھی دل کی کشادگی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو مومن کا دل وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے، اسی سے جیب بھی کھلتی ہے، اسی سے روش بھی کھلتی ہے، اسی سے برتاؤ میں بھی فیاضی آتی ہے، اسی سے حقوق دینے کے اندر بھی فیاضی آتی ہے، آدمی کم لینے پر راضی ہو جاتا ہے، زیادہ دینے پر اصرار کرتا ہے۔ اسی سے بھی زندگی کے اندر احسان کی، محبت کی چاشنی، مٹھاس، شیرینی، اس کا حسن، اس کا جمال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فیاضی صدقے کا ایک تو مال دینا ہے، پھر ایک ہر قسم کی نیکی کرنا ہے، اور پھر ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ آدمی فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔